السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اپنے اس ٹیوٹوریل میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ ایک آئی ایس پی سیٹ اپ کے لیے ڈفرینٹ ایکوپمنٹس کی کنیکٹیویٹی کرتے ہو۔ جیسا کہ پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے آپ کو ان ایکوپمنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ راؤٹر کیا ہوتا ہے، سوئچ کیا ہوتا ہے، او ایل ٹی کیا ہوتی ہے، او این یوز کیا ہوتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے آپ اپنے یوزر کو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فرسٹ ٹیوٹوریل میں بتایا تھا کہ کس طرح آپ اپنے آئی ایس پی سے انٹرنیٹ بینڈوڈ بائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو 2 آئی پیز دیتا ہے۔ یہ آئی پیز پبلک آئی پی ہوتے ہیں جو اکراس دا ورلڈ ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک آئی ایس پی اپنے اینڈ پہ کنفیگر کرتا ہے اور دوسرا آئی پی آپ اپنے آئی ایس پی سیٹ اپ کے اندر راؤٹر پر کنفیگر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کو اپنا آئی ایس پی 2 آئی پیز دیتا ہے جو 219.12.18.15/31 اس فارم میں وہ آپ کو آئی پی دے گا۔ اگر آپ کو آئی پی کلاسز کا آئیڈیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آئی پی سی کلاس کا جو آئی پی ہوتا ہے وہ 4 بائٹس کا ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ اس میں 32 بٹس ہوتے ہیں۔ تو /31 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 32 میں سے ایک اور اگر آپ اس کے فارمولے کے مطابق 2⁻1 کریں تو 2 آئی پی بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس ایگزامپل میں یہ میں نے آئی پی مینشن کیا ہوا ہے 219.12.18.15/31، یہ آپ کو آئی ایس پی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس میں سے آپ .14 جو ہے وہ آئی ایس پی کے اینڈ پر کنفیگر ہو جاتا ہے اور 219.12.18.15 آپ اپنے مائکروٹک روٹر کے اندر کنفیگر کر دیتے ہیں۔ ان نوڈز کی آپس میں جو کنیکٹیویٹی کے لیے فزیکل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپٹیکل فائبر کیبل کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس نیٹ ورک کے اندر اس کنیکٹیویٹی ڈائیگرام میں ہم نے اس لائن کو ریڈ کلر سے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ یہ ڈفرینٹ نمبر آف فائبر کورز اس کیبل کے اندر ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی پلاننگ کیا ہے، کتنے بڑے ایریا کے اندر آپ یہ نیٹ ورک جو ہے کہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنے نمبر آف یوزرز کو آپ یہ کنیکٹیویٹیز دینا چاہ رہے ہیں اکراس یور ایریا، کہ وہ کتنے کالونیز ہیں یا کتنے سوسائٹیز ہیں جن کو آپ یہ سروس دینا چاہتے ہیں۔ تو جو کیبل کے اندر کورز ہیں وہ ان چیزوں پہ بھی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 2 کورز کی کیبل بھی ہو سکتی ہے، 4 کور کی بھی ہو سکتی ہے، 12 کور کی بھی ہو سکتی ہے، 24 کور کی بھی ہو سکتی ہے، 48 کور کی بھی ہو سکتی ہے اور 96 کور کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کنیکٹیویٹی اس کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹیویٹی کہتے ہیں جو آئی ایس پی اور آپ کے راؤٹر کے درمیان بنتی ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ او ایل ٹی میں بھی ایس ایف پیز یوز ہوتے ہیں، اسی طرح راؤٹر کے اندر بھی آپٹیکل پورٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایک ایس ایف پی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایس ایف پی کا جو ڈپینڈ کرتے ہیں ڈسٹینس کے اوپر۔ اگر آپ کے یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کا آئی ایس پی آپ کے آفس سے جہاں پہ آپ آئی ایس پی کا کور لگانا چاہ رہے ہیں 40 کلومیٹر پر ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو دونوں اینڈ پہ جو ایس ایف پی لگانے پڑیں گے وہ 40 کلومیٹر کی رینج کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح آپٹیکل فائبر کے تھرو آپ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور جو آپ کا سروس پرووائڈر آپ کو آئی پی دیتا ہے وہ آپ اس طرح سے کنفیگر کر لیتے ہیں 2 اینڈ کے اوپر۔ تو اس طرح آپ کے ایک کنیکٹیویٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے جو آپ انٹرنیٹ کیپیسٹی خریدتے ہیں ایک آئی ایس پی سے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ایک پریکٹیکل کنفیگریشن کریں گے تو اس میں آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ کس آپشن میں جا کر ہم یہ اپنے راؤٹر کے اندر آئی پی کنفیگر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ ایڈریس دے دیتے ہیں اپنے راؤٹر کے اندر اور آئی ایس پی اپنے
راؤٹر کے اوپر یہ کنفیگر کر دیتا ہے، تو اس سے اگلا آپ جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے لیول 2 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے اس مائکروٹیک راؤٹر کو OLT کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو OLT کے بارے میں کافی کچھ بتا چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی کنیکٹیویٹیز دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایتھرنیٹ کیبلز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے اور آپٹیکل فائبر کیبل کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو OLT ہوتی ہے اس کے اندر بھی دو قسم کی پورٹس ہوتی ہیں۔ ایک پون پورٹس ہوتی ہیں جو ڈاؤن لنک کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ اپنے سبسکرائبر کو کنیکٹ کرتے ہو وایا آپٹیکل فائبر کیبل، اور دوسرا اس کے اندر اسی طرح کی SFP پورٹس ہوتی ہیں جن کو اپ لنک پورٹ کہا جاتا ہے۔ تو اپ لنک پورٹ کے ساتھ ہی آپ اپنے راؤٹر کے ساتھ اس OLT کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر OLT آپ کے مین آفس کے اندر راؤٹر کے قریب پڑی ہے تو آپ کو آپٹیکل فائبر کیبل کے تھرو کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر ایتھرنیٹ GE الیکٹریکل کی پورٹس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے راؤٹر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپٹیکل پورٹ اور الیکٹریکل پورٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سادہ الفاظ میں اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جس طرح ایک ایتھرنیٹ کیبل لگتی ہے اور پورٹ ہوتی ہے جس کو نیٹورک کیبل اڈاپٹر کہتے ہیں، تو وہ ایک الیکٹریکل پورٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ SFPs آپ نے دیکھا ہوا ہو تو ہم اپنے نیکسٹ ایک ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو مزید یہ دکھانے کی آپ کو یہ SFPs دکھائیں گے بھی صحیح کہ کس طرح اس کے اندر آپٹیکل کنیکٹرز لگتے ہیں اور وہ آپٹیکل پورٹ ہوتی ہے۔ تو OLT کی اپ لنک جو آپٹیکل پورٹ ہوتی ہے اس کو یا الیکٹریکل پورٹ کو آپ کنیکٹ کر دیتے ہو اپنے راؤٹر کے ساتھ، تو راؤٹر کا یہ لین حصہ بن جاتا ہے کہ وہ OLT کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اور وہ جو اپنے ISP کے ساتھ جس سائٹ پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کو وین کہا جاتا ہے۔ اب یہ اگر تو ایک ہی آفس کے اندر آپ کا راؤٹر اور OLT پڑی ہوئی ہے تو آپ کو ایتھرنیٹ کیبل یوز کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی OLT کسی ایک ڈفرینٹ سوسائٹیز کے مطابق آپ نے پلان کی ہوئی ہیں، لائک آپ کہتے ہو کہ 4 سوسائٹیز کو ایک OLT سرو کرے گی اور جو یوزر ایک ادر 4 سوسائٹیز میں ان کو ایک اور OLT سرو کرے گی، اور اسی طرح 4 اور سوسائٹیز ہیں ان کو تیسری OLT سرو کرے گی، اور وہ آفیسز وہ جگہیں آپ کے اس مین جہاں پہ آپ کا راؤٹر پڑا ہوا ہے کافی دور ہیں، تو یہاں پر پھر آپ اگین SFP یوز کریں گے اس ڈسٹینس کے مطابق۔ تو اس طرح آپ اپنی OLT کو پھر مائکروٹک راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی OLT کو انٹرنیٹ کا سگنل مل جاتا ہے، اور اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ ISP سے راؤٹر، راؤٹر سے OLT۔ اس سینیریو میں یہاں سگنل انٹرنیٹ کا OLT تک پہنچ جاتا ہے۔ OLT کا جو جسٹ کام ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ کا ہے جو آپ کی اسی کنیکٹیویٹی کو ایکسٹینڈ کرتا ہے یوزر کے گھر تک، موڈیم تک، جس کو آپ ONU بھی کہتے ہیں، ONT بھی کہتے ہیں اور موڈیم بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ OLT کی جو ڈاؤن لنک پورٹس ہوتی ہیں جن کو پون پورٹس کہتے ہیں اس کو تھرو فائبر کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے ڈیفائنڈ ایریا تک لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ٹیوٹوریل میں بتایا تھا کہ OLT کی جو پون پورٹس ہوتی ہے بیسیکلی اس کو سپلٹ کیا جاتا ہے۔ اب 2 قسم کی OLTs ہوتی ہیں جو لاسٹ ٹائم بھی بتائی گئی تھی، ایک ای پون ہوتی ہے اور ایک جی پون ہوتی ہے۔ ای پون OLT کی ایک پورٹ کو آپ میکسیمم 1:64 یوزرز تک سپلٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر جی پون کی OLT ہو تو اس کو آپ 1:128 یوزرز تک سپلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پون پورٹ سے آپ 64 یوزر کو سرو کر سکتے ہیں، اور جی پون کی ایک پورٹ سے آپ 128 یوزر کو سرو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جو پورٹ ہے اس کی میکسیمم سپیڈ لمٹ کیا ہے۔ اگر تو وہ 1000 Mbps ہے تو آپ نمبر آف یوزرز اس حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں
चाहे वो 50 यूज़र्स हैं, अगर वो बड़े पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, या वो छोटे यूज़र्स हैं तो छोटे पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाते हैं। लाइक हमने कहा है कि एक जो पोर्ट है वो 64 यूज़र को सर्विस दे सकती है, तो इसका मतलब ये है कि हर यूज़र जो है आप 1000 डिवाइडेड बाई 64 कर दें तो हर यूज़र को वो बैंडविड्थ मिलेगा और उस पैकेज को वो यूटिलाइज़ कर सकेगा। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हमने इस स्प्लिटिंग को एक येलो रंग के PLC स्प्लिटर से रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये 1x4 का एक स्प्लिटर लगा हुआ है और हर एक इसके स्प्लिटर के आउट के साथ हर एक यूज़र कनेक्ट हो जाता है अपने ONU के थ्रू या ONT के थ्रू। तो इस तरह जो है वो आप अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करते हो फ्रॉम ISP देन माइक्रोटिक राउटर, फिर OLT और उसके बाद आप जो है यूज़र के एंड तक ये सर्विस एक्सटेंड हो जाती है। अगर आप देखें तो इसमें बहुत से लोग एक दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हर वो एलिमेंट जिसको आप पावर अप करते हैं उसको एक्टिव कहा जाता है, और हर वो एलिमेंट जो विदाउट पावर चलता है उसको आप पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसमें जो है वो राउटर, OLT ये एक्टिव एलिमेंट हैं, जबकि इसमें PLC स्प्लिटर्स वगैरह जो है वो पैसिव एलिमेंट्स हैं, उनको पावर अप नहीं करना पड़ता। और जो OLT की पोन पोर्ट होती है इसके अंदर भी SFP लगाए जाते हैं जिनकी एक अपनी पावर होती है। तो जो चाइनीज़ OLTs हैं उनमें जो इस वक्त मैक्सिमम अच्छी पावर वाला जो SFP यूज़ होता है वो 8 dBm का होता है, जिसकी रेंज जो है वो तकरीबन 20 to 25 किलोमीटर होती है कि आप उस लेज़र को विदाउट पावर एक्सटेंड कर सकते हो 25 किलोमीटर तक। बट इट डिपेंड्स करता है कि ये किलोमीटर कम भी हो जाते हैं अगर आप पोर्ट्स की स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा करते जाते हैं। यानी कि अगर आप पोर्ट्स को उसके मैक्सिमम लिमिट तक स्प्लिट करोगे 64 यूज़र तक, तो डेफिनेटली उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि हर स्प्लिटर की अपना एक लॉस होता है। तो इस तरह से ये प्लान किया जाता है, और इस सारी प्लानिंग को जो लॉसेस जिसमें से आप कैलकुलेट करते हैं इसको लिंक बजट कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर ये जो कनेक्टिविटी हमने दिखाई है इसको प्रैक्टिकली इसका हर एक पार्ट कॉन्फ़िगर करके आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात होगी, और हम कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छा सा स्मॉल ISP सेटअप बनाना अच्छे तरीके से सीख सकें। और अगर आपको हमारी इस ट्यूटोरियल के बाद आपके जहन में कुछ भी सवाल हों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो और आप एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।